بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، اور اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام میں حضرت خلیل کا مقام سب سے منفرد اور سب سے جدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین کے لیے ان کی دعوت تبلیغ کو، ان کے انداز گفتگو کو اور ان کی ہسٹری کو قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کی بات ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کی بات ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے اپنی اولاد کو چھوڑنے کی بات ہے، اور کہیں پر نمرود کے ساتھ مقابلے کی، اور کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی، اور کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کی بات ہے۔ مختلف انداز میں ہر جگہ پر ذکر کیا۔ اب دیکھیں، انسان جو ہے اس کو عمومی طور پر اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی محبوب ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے انسان کو اپنا مکان اور اپنا وطن بڑا عزیز ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے اپنا مکان بنانے میں ایک ایک پائی جمع کی ہوتی ہے، پوری زندگی کی محنت اس کے اندر لگی ہوتی ہے، ایک ایک اینٹ اپنے خون پسینے سے جمع کی ہوتی ہے، پھر جا کر اس کا مکان بنتا ہے۔ تو انسان کو بنیادی طور پر اپنے مکان کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اس قدر محبت کہ انسان اپنی اولاد کی خاطر دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک دھوپ کے اندر سڑتا ہے، وہ معاشرے کے طعنے برداشت کرتا ہے، وہ گرد و غبار میں رہتا ہے، لیکن وہ مزدوری کرتا ہے، اور فقط مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے بچوں کو سہولیات اور آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ اب یہ بھی پتہ نہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اولاد کے اندر کون سی دوائی رکھی ہوئی ہے کہ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ جب شام کو گھر میں آتا ہے، اگر وہ بچہ اس کے سینے پر لیٹ جائے تو بندے کو فوراً تسکین اور راحت محسوس ہو جاتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سارے دن کی کوفت اس کی ماری جاتی ہے، فقط ایک اس لمحے کے تصور سے کہ میں جب گھر میں داخل ہوں گا، دروازہ کھٹکاؤں گا، دروازہ کھلے گا تو میرا بیٹا لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ، توتلی زبان کے ساتھ مجھے پکارتا ہوا بھاگے گا اور آ کے میرے گلے لگ جائے گا۔ فقط ایک لمحے کا یہ تاثر جو ہے نا، انسان کے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن کرتا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، میری اولاد کو سہولتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد بالترتیب آگے چل کر اسے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے مال کے ساتھ اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔
بڑی تکلیف کے ساتھ جو اس نے کمایا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مخاطب کیا نا قربانیوں کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کی قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کی قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کی قربانی دی۔ الغرض کے جس میدان میں چلے جائیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سب سے منفرد انداز میں نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دین کی خاطر سب کچھ کیا نا، اور ہم تو بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بڑی جلدی۔ اگر مثال کے طور پر بیٹی ہماری پردہ نہ کرے، ہماری بیوی پردہ نہ کرے، اور ہم سے کوئی سوال کر لینا کہ جناب آپ کے گھر سے پردہ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یار بڑی مشقت کی ہے، میں نے بڑا سمجھایا ان کو، سویرے شام قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ان کو سنائی ہے، حدیثیں بھی پڑھ کے سنائی ہیں، بڑا مغز مار لیا میں نے ان کے ساتھ، وہ پردہ ہی نہیں کرتے۔ سمجھا کے میں تھک گیا ہوں، بس اب تو میں تھک گیا ہوں، میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور اگر یہی بیوی اور یہی بیٹی زور ہو کے آپ سے کہنا کہ مکان میرے نام پہ کر دو، تو پھر ہمارے اندر کی مردانگی مکمل جاگ جاتی ہے، اور ہم پوری طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں، مکان اس کے نام پہ نہیں کرتے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بس ہی میں نے تو بڑا کہا اس کو، بڑا سمجھایا اس کو، نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، بس سارا دن یاروں دوستوں میں لگا رہتا ہے، سارا دن آوارہ پھرتا ہے، سارا دن آوارہ گھومتا ہے، موٹر سائیکل لے کے نکل جاتا ہے، ون ویلنگ کرتا ہے۔ میں نے بڑا سمجھایا اس کو کہ بیٹا بڑی خطرناک سواری ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی بیٹا اگر پسند کی شادی کر کے آ جائے نا، تو آپ یقین مانیں ہمارے اندر کا مرد جاگ جاتا ہے، ہم اس کو فوراً گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، جائیداد سے بھی آگ کر دیتے ہیں، خاندان سے بھی ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ مرنا جینا بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں یار؟ وہ شادی کی ہے، اس نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا؟ بھی شادی کی ہے نا، کوئی معذلہ حرام کام تو نہیں کیا، نکاح ہی کر کے آیا وہ، اور نکاح کرنے کا حکم تو اسلام کے اندر عطا کیا گیا ہے۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جس بندے نے والدین سے زور ہو کے نکاح کیا، اور ہماری وہ بہو جو ہماری رضامندی کے بغیر ہمارے گھر میں ہی ہمارے خاندان کی کیا تربیت کرے گی، ہمارے خاندان کو کیسے چلائے گی؟ پورے خاندان کے سٹرکچر کا حصہ ہے جی، پورے خاندان کی تربیت کا مسئلہ ہے، پورے خاندان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ بیٹا پسند کی شادی کر لے، پورے خاندان کا وقار ہمارا داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ بیٹا نماز نہ پڑھے، پرواہ نہیں ہوتی، ہم فوراً ہتھیار ڈالتے تھے، نہیں یار میں نے تو بڑا سمجھایا اس کو، اب میں تھک گیا ہوں بول بول کے، روز روز گھر میں جھگڑے کر کر کے میں تھک گیا ہوں، میں نے خاموشی اختیار کر لی، اب پڑھنی ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے۔ نماز کے معاملے میں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بیٹا پسند کی شادی کرے ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، یہ کیا بات ہو گئی؟ سخت کوشش تو ہم نے دین کے بارے میں کرنی تھی نا۔ اللہ رب العالمین نے تو اس لیے تمہیں پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تو دین تھا، لیکن ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ دنیا کے معاملے میں ہمارے اوپر حرف آ جائے ہم بڑی سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء سے دین سیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو بات بری لگے، لیکن ہے حقیقت، ہم نے علماء سے دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہماری 40 سال عمر ہو جاتی ہے، 50 سال عمر ہو جاتی ہے، نماز کے ٹوٹل مسائل ہمیں نہیں آتے، حالانکہ ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز کے مسائل نہیں آتے، اور ہم پوچھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اگر کبھی درس ہو جائے نماز کے حوالے سے، نماز کے مسائل بتانے کے حوالے سے، تو ہم بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہماری 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کے اندر 50 رمضان گزر جاتے ہیں، ہمیں روزے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پوری زندگی کے اندر 50 مرتبہ عید الاضحیٰ گزر جاتی ہے، ہمیں قربانی کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی 50 سال گزر جاتی ہے، 50 مرتبہ زکوٰۃ ہماری زندگی سے نکل کے جاتی ہے، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر کبھی علماء سے چھوڑ کر دین سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی لذت والا معاملہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فلم سٹار ہمیں دین سکھا دے، کوئی اداکار ہمیں دین سکھا دے۔ رمضان المبارک کے اندر شام کے ٹائم پہ ہم ٹی ویاں لگا کر اپنے ڈرائنگ روم کو آباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک اداکار اور فلم سٹار ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے پروگرام کو۔ ہم سمجھتے کہ یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہم اس اداکار سے، اس فلم سٹار سے بیٹھ کر دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیے، جب آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے نا، تو مرغی چوری کرنا آپ کے نزدیک عبادت ہوگی، کیونکہ لومڑی نے دین میں یہی سکھایا آپ کو۔
ہم نے آج کے دور میں دین کا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، دین کی اصل پہچان ہم نے ختم کر دی ہے۔ سود ہم کھاتے ہیں اور سود کو ہم نے پروفٹ کا نام دے دیا، کیونکہ سود اسلام نے حرام قرار دیا تھا، ہم نے اس کو سود کا نام ہی ختم کر دیا، ہم نے پروفٹ بنا لیا اس کو۔ ناچ گانے کی محفل آ جائے تو ہم اس کا نام انجوائمنٹ رکھ لیتے ہیں، تفریح رکھ لیتے ہیں، پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ بیٹا رات کو گھر میں 12 بجے آیا، بیٹی رات کو 12 بجے، کہاں گئے تھے؟ وہ پارٹی میں گئے تھے۔ وہ پارٹی کس ٹائپ کی تھی، اس کے اندر کیا ہوا تھا، ہم نے ساری چھان بین، بس یہ انجوائمنٹ کر رہے تھے۔ نوجوان نسل ہے، یہ نہیں کھیلے کودے گی تو کیا ہم بوڑھے کھیلیں گے؟ ہمارے پاس بڑا بہترین جواب ہوتا ہے، جی ہمارے پاس بڑی آسان سی بات ہے، ہم بوڑھے لوگ کھیلیں گے، ہمارے تو گھٹنوں میں دم نہیں ہے، یہی لوگ انجوائے کریں گے۔ امام صاحب کرنے دیجیے ان کو انجوائے۔ ہم پارٹی کے نام پر ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، سود کے نام پر، پروفٹ کے نام پر ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ شراب کو ہم نے مختلف ڈرنکس کے نام دے دیے، مختلف پارٹیوں کا نام دے دیے ہم، یعنی کہ دین کے اندر ہر قسم کی تبدیلی جو ہمارے لیے ممکن تھی ہم نے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہم سیکھتے تھے لومڑی سے، اور لومڑی نے مرغی چوری کرنا ہی سکھانی تھی ہمیں، اور کیا سکھاتی وہ؟ تو آپ یقین مانیں جب آپ دین لومڑی سے سیکھیں گے، آپ کو مرغی چوری کرنا سکھائے گی، تو دین علماء سے سیکھیں۔ دین آپ مفتیان کرام سے کیوں نہیں سیکھتے، جو آپ کو دین کی اصل شکل بتائیں، جو دین کا اصل حلیہ بتائیں۔ اگر کبھی تقریر کے اندر بھولے بٹکے سے امام صاحب نے سخت بات کر دی، ہمیں اس کی بھی ناراضگی ہوتی ہے کہ امام صاحب نے ہماری بیٹی بہنوں کے پردوں کے حوالے سے بات کر دی، امام صاحب نے ہمارے بچوں کی نماز نہ پڑھنے کے، دیکھیں جی ہمارے تو گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بس یہ باتیں نہ کیا کریں۔ امام صاحب نے سیاست کی بات کر دی، دیکھیں جی یہ بات نہ کیا کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے۔ ہمیں آج اپنا معیار مختلف کر لیا کہ سیاست دان اور ہوگا وہ ہمارا حاکم ہوگا، امام اور ہوگا وہ ہمارا ملازم ہوگا۔ تو پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پھر اس پر ہم کس سے شکایت کریں، کس کے پاس شکایت لے کر جائیں؟ کیونکہ ہم نے خود بگاڑا ہے سارے سسٹم کو، خود بگاڑا ہم نے سارے نظام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو مسلمانوں کی سلطنت کے فیصلے مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے ہیبت ناک بادشاہ گرفتار کر کے جب پیش کیے گئے تو فاروق اعظم کی کچہری مسجد کے اندر لگی تھی، چٹائی کے اوپر فاروق اعظم بیٹھے تھے، اور وہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو تھے وہ بڑے تعجب سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ ہم جیسے بادشاہ کہاں بیٹھے، ہمارے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے یہاں پر بیٹھنے سے۔ اور امیر المؤمنین 24,000 مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والے مسجد کے فرش پر بیٹھ کر ان کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے۔ یہ تو اسلامی سلطنت تھی نا، یہ تو نظام اسلام تھا۔ ہم نے نظام اسلام کو علیحدہ کر دیا، نظام سیاست کو علیحدہ کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور ہے، دین اور ہے، سیاست اور ہے، دین اور ہے، معاشرتی زندگی اور ہوتی ہے، دین اور ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، یاد رکھیے دین معاشرے میں بھی داخل ہے، دین سیاست میں بھی داخل ہے، دین آپ کے خاندان میں بھی داخل ہے، دین آپ کے گھر میں بھی داخل ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازے دین کے لیے بند کر دیے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف 15 منٹ کے لیے مسجد کے اندر آ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں پھر ہم دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین آپ کے سونے میں، آپ کے جاگنے میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے میں، آپ کی عبادت میں، آپ کے رزق میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی معاشرت میں، ہر چیز میں دین داخل ہے۔ دین کہیں سے جدا نہیں ہے، بلکہ دین تمہیں سکھاتا ہے کہ تم نے سیاست کیسے کرنی ہے، تم نے معاشرت کیسے چلانی ہے، تم نے معیشت کیسے چلانی ہے، تم نے نظام سلطنت کیسے چلانا ہے، تم نے نظام حکومت کیسے چلانا ہے، تم نے گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، تم نے سسٹم کیسے چلانا ہے، یہ تمہیں دین سکھاتا ہے۔ اور تم نے دین کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور ہم لے کے چل پڑے دنیا کو۔ جب دنیا کو لے کے چلیں گے تو میرا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو لے کے چلنا ہے تو دین کو سب سے پہلے پکڑنا پڑے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر سب سے پہلے قربانی دی۔ آپ نے اپنے گھر میں دین کی جنگ لڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام تعارف تھا وہ تو انتقال کر گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا جن کا نام آزر تھا اس نے کی۔ اب آپ کے والد جو تھے وہ موحد تھے، لیکن ان کے جو چچا تھے آزر وہ بت پرستی کرتے تھے، بلکہ صرف بت پرستی نہیں کرتے تو اس کا کاروبار یہ تھا کہ بت بنا کے وہ بیچا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا، بت بنا کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا دیا، ایک خود لے کے چل پڑا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ ہمارا کاروبار ہے، گھر کے حالات بڑے ناسازگار ہو چکے ہیں، اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟
اس لیے بہتر یہ ہے کہ بت بیچنے کے لیے تم میرے ساتھ چلو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت اٹھا لیا، ایک بت لے کے آزر مارکیٹ کے اندر چل پڑے۔ گندے جوڑ کا جب تالاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو اس کے اوپر لٹا دیا، فرمایا کہ پانی پی۔ آپ مجبور کر رہے ہیں بت کو کہ پانی پیو۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آزر دیکھ نہیں رہے تمہارا بھتیجا کیا کام کر رہا ہے؟ یہ تو بچہ ہے، اگر تم اس کو نہیں سمجھا سکتے، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بت کو پانی پینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا ہمارا معبود ہے، اس پہ کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا بھی تم جانتے ہو یہ مٹی کا بنا ہوا پانی نہیں پی سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو خود پانی نہیں پی سکتا تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ اپنے آپ کو تو فائدہ دے نہیں سکتا، تمہیں کیا نفع دے گا؟ اس کی عبادت کرتے ہو تم ساری زندگی۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جنگ تو گھر سے نکلی تھی نا، پھر قوم کے ساتھ لڑی، پوری سلطنت کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی۔ ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، انہوں نے پوری سلطنت کے ساتھ جنگ لڑی۔ حضرت ابراہیم، پوری قوم میلے کے لیے گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، سارے بت توڑ دیے، ایک بڑا بت آپ نے باقی رکھا اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے واپس گھر میں چلے گئے۔ قوم کے لوگ واپس آئے، دیکھا بت خانہ سارے کا سارا برباد ہو گیا، منہدم ہو گیا، ایک بت باقی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ حرکت جو ہے نا یہ حضرت ابراہیم کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بتوں کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ الزام کیوں دیتے ہو؟ کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اسی نے مارا ہوگا سب کو، بڑا بھی ہے طاقتور بھی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو بت ہے، یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں پر بھی میسج دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جب حرکت نہیں کر سکتا تو تمہیں کیا عطا کرے گا؟ تم آؤ میرے رب کی طرف، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں تم اس کے ساتھ آؤ، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، تمہیں دھوپ اور بارش بھی عطا کرے گا، تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ تم میرے معبود کے پاس آؤ نا۔ اور صرف قوم کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، بلکہ آپ نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نمرود عام بادشاہ نہیں تھا، اس کے مقابل میں دور دور تک کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ نمرود نے تو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تمہاری عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا تمہارے معبود کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا خوبی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی بلایا جس کو کل پھانسی ہونی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور دوسرا جس کو آزاد کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ اس نے کہا لو، اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندگی دے دی، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا، وہ مرنے والا تھا، کل اس کو میں نے زندگی دے دی، اور یہ کل چھوٹنے والا تھا، اس کو میں نے موت دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے نا یہاں اس سے بحث کرتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا لیول بہت چھوٹا ہے، اس کا ذہنی لیول بہت چھوٹا ہے۔ پوچھ سکتے تھے نا، اسے کہہ سکتے تھے، آپ اسے کہہ سکتے تھے کہ تم نے جس کو مارا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ نہیں، آپ نے اپنی دلیل ہی تبدیل کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ذہنی لیول بہت چھوٹا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ بات کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا معبود وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم معبود ہونے کے دعوے دار ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، نکالو مغرب سے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، قرآن کہتا ہے کہ مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے نمرود سے مقابلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا معبود وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم معبود ہونے کے دعوے دار ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم نے پہلے کہہ دیا تھا، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے مقابلے میں نمرود نے یہ کہا ہوتا کہ مشرق سے جو سورج نکلتا ہے یہ میں نکالتا ہوں، تمہارا معبود نہیں نکالتا، میں نکالتا ہوں، اگر تمہارا رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے، یہ تو میں نے نکالا ہے سورج مشرق سے، تم نکالو مغرب سے۔ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی، طے ہو گیا تھا کہ اگر آج میرے خلیل نے اشارہ کر دیا تو سورج مغرب سے بھی نکل آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرا خلیل جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر آج نمرود یہ بات کر دیتا اور ابراہیم اشارہ کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے بھی نکال دیتا، کیونکہ وہ اپنے خلیل کو نیچا دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبہوت کر دیا، لاجواب کر دیا ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے نام پر سب سے پہلے جنگ لڑی، اور دین کے نام پر جنگ آپ نے اپنے گھر میں لڑی، آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر جنگ لڑی، آپ نے اپنی قوم کے اندر جنگ لڑی، اور اس کے بعد اپنے بادشاہ کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی، اپنی سلطنت کے ساتھ جنگ لڑی۔
اور ہم دین کے نام پر جب جنگ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، بس جی میں نے تو بڑا کہا ان لوگوں کو، لیکن مانتے نہیں ہیں، کیا کریں امام صاحب؟ اب دنیا کی ہر بات اپنی اولاد سے منوا لیتے ہیں، کسی معاملے میں اولاد ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور آپ کے آرڈر کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا لے تو اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ اپنی اولاد کو منوا ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم خود عاجز آ جاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ہمارا اسلام کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین جو ہمارے اندر ایمان ہے یہ کتنا طاقتور ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنی اولاد پر ہی نہیں لگا سکتے، اپنے ایمان کو اپنی فیملی پر نہیں فالو کر سکتے، اپنے ایمان کو اپنے خاندان کے اوپر نہیں لگا سکتے، اپنے ایمان کو اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے پر نہیں لگا سکتے، پھر ہم غیروں کو کیا تبلیغ کریں گے؟ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے کہ جناب اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام بڑا پاورفل مذہب ہے، اسلام بڑا اسٹرانگ ہے، اسلام بڑا طاقتور ہے، آئیے میرے دین کے اندر داخل۔ کیسے لے کے آئیں گے آپ کسی کو؟ آپ خود دین کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد ان کی سیرت کا بیان کیا، سنا، واہ واہ کی اور چلے گئے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر لگایا جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنے گھر میں داخل کیا جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پل کو اپنی زندگی کے ایک ایک پل پر فالو کیا جائے، پھر پتہ چلے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حقیقی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کے تحت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کو حاصل کر کے سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔